آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں جو اکانومی کے حالات ہیں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے۔ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا۔ ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے، چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے، ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے۔ یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے۔ تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی۔ تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا، لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ۔ لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلی ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی۔ تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا، اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا۔ اینی وے، وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے۔ میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے، اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اسے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا۔ اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی۔ تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے، ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے۔ اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے، اندر لوگ بیٹھے سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے۔ جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے، اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے، وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی۔ تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے۔ یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ، شوگر مافیا ہے، یہ سیمنٹ ہے، سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس، انہوں نے اس کے ڈی جے نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے، یا وہ دریا کے اندر تھی، ریور بیڈ میں تھی، یا وہ ایریگیشن کی، اور یا فارسٹ کی زمین، اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے ملٹیپل FIRs کاٹی، پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا، پولیس نہیں اس کو اپروچ کرتی تھی،
انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان پہ لوگوں کو اور الٹی ان کے پر ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹ جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں, تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے, تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر, اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. سو یہ جب تک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ آپ چینج کا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں, انڈسٹری میں لگائیں, بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے, ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا, ان کی گلوٹین کرتے تھے, جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم, جتنا ٹورزم کے اندر, کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی جگہ ہیں, اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک اسکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے, کیونکہ وہ ایسی جگہ ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کوڈ بیکم دا نیکسٹ اسکیئنگ سینٹر ان دا ورلڈ, کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر, تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ. سو ٹورزم ایک ہے, ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے, وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے, اور ماؤنٹین ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا, وہ ہم اینڈ میں کوشش کر رہے تھے. سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے, اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ, جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنس کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں, کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی